إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم میرے بہت عزیز بھائیو، آج اللہ کی توفیق سے ہم آیت نمبر 28 لیں گے جو شروع ہوتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ قرآن کریم کا ایک اعجاز یہ ہے کہ آپ قرآن کو کسی بھی آیت سے شروع کرو، کسی بھی آیت سے، وہاں سے جو آپ کو مطلب ملے گا وہ مطلب خود پکار کا یہ بتا دے گا کہ کوئی انسان یہ بات نہیں بول سکتا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ہر زمانے کے یہ چیلنج کیا ہے کہ تم اس جیسی ایک آیت بنا کر بتا دو۔ ابھی مثال کے طور پر اس آیت کو لیجئے، کسی شخص نے قرآن کھولا، پہلی آیت اس کو یہی پڑھنے کو ملی، اس کی نظر پڑی، اس نے پڑھنا چاہا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کرتے ہو۔ اب یہ جملہ اگر ہم چاہیں کہ انسانوں میں سے کوئی انسان کسی زمانے کا اس طرح کی بات اپنی زبان سے بولنا چاہے تو وہ کیا بولے گا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ جب تک کسی کے دماغ میں اللہ کا تصور نہیں ہوگا وہ نہ یہ بات کرے گا کہ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، اور نہ یہ بات کہے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو۔ تو یہ بات ہر آیت، ہر لفظ، ہر مطلب اتنی اونچائی سے آتا ہے جو انسانوں کی جو ان کی سوچ سمجھ کی لمٹ ہے وہ اس سے بھی اوپر کا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن میں لکھی ہوئی ہر بات جب تک قرآن میں نہ پڑھی جائے تو وہ دماغ میں نہیں آ سکتی۔ بہرحال ترجمہ ہے کہ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، وکنتم امواتا، تم مرے ہوئے تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ پہلی بات لیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو۔ یہ لہجہ ہم کب بولتے ہیں؟ یہ لہجہ اس وقت بولتے ہیں جبکہ ہم کو اس بات کا یقین ہے کہ سامنے والے کو خود ہی یہ بات سمجھنا چاہیے تھی، وہ خود نہ سمجھ کر اس بات کا انکار کر رہا ہے۔ جیسے کہ ہم اپنی زبان میں کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو گھر والوں سے یا اپنے دوستوں کی سے یا جس سے بھی ہم بات کر رہے ہوں ہم اس سے کہتے ہیں تمہیں کیسے نہیں معلوم، تمہیں کیسے نہیں معلوم۔ یہ جملہ ہمارا لہجہ بتا رہا کہ تمہیں تو معلوم ہونا چاہیے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت ہر انسان سے یہ کہہ رہا ہے، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کیف تکفرون باللہ، اس کو اس طرح سے پڑھیے جھٹکے کے ساتھ، اس کے ساتھ میں تھوڑی سی جھنجھلاہٹ ہو، ایک طرح کی ناراضگی ہو۔ ایسے مت پڑھیے جیسے ہم تجوید کے سیکھنے میں یا قرآن میں پڑھ رہے تھے، وہ پڑھنا الگ ہے اور یہ سمجھنے کے لیے پڑھنا الگ ہے۔ کیف تکفرون باللہ، اس میں ایک سوالیہ نشان ہو، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، یعنی اللہ کے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے۔ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے۔ ہر انسان دنیا میں ماں کے پیٹ میں وجود میں آنے سے پہلے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ صراحت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان جو ہے وہ اس پر ایسا وقت نہیں گزرا کہ وہ جو ہے ذکر کرنے کے بھی لائق نہیں تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، اس کے دو ترجمے ہیں، ایک یہ کہ وہ اس لائق بھی نہیں تھا کہ اس کا ذکر کیا جائے، اور اس کا دوسرا ترجمہ ہے کہ وہ کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا کہ وہ کوئی ذکر کرنے والی چیز ہی نہیں تھا۔ دونوں باتیں الگ ہیں۔ تو جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا
جس نطفے سے اللہ نے انسان کو بنایا کہ وہ اس میں دونوں باتیں شامل ہیں. کوئی یہ بولتا رہے کہ اپنے اس نطفے کا ذکر زبان سے کرتا رہے تو سب کہیں گے بڑا بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے. یہ باتیں زبان سے بولنے کی نہیں ہوتی، ذکر کرنے کے لائق ہی نہیں ہے یہ بات. اور دوسری بات یہ کہ اس چیز کو، اس لفظ نطفے کو اور اس سے جو مطلب سمجھ میں آتا وہ ذکر کرنے کے لائق نہیں ہے، وہ چیز لائق نہیں ہے. تو لم یکن شیء مذکورا، انسان جو ہے ایسا تھا. ہر انسان کے پیدا ہونے سے پہلے وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا، ماں باپ کو بھی پتا نہیں تھا. تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی بھی انسان مسلم ہو یا غیر مسلم نہیں بھلا سکتا. تو پھر جب یہ بات صاف ہوئی کہ میں پیدا ہونے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، تو اس کا ایک نیچرل کوشچن کیا ہے، یہ انشاءاللہ جب ہماری مجلس ختم ہوگی تو میں آپ سے عرض کروں گا اور انشاءاللہ آپ مجھے بتائیں گے. تو پھر سنیے سوال کی نوعیت کیا ہے کہ اگر انسان پیدا ہونے سے پہلے ذکر کرنے کے لائق نہیں تھا تو اس کا ایک دوسرا بہت ہی نیچرل کوشچن ہے، فطری سوال ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے مجھے بتائیے گا. اس کے بعد اللہ نے آگے فرمایا فَأَحْيَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں زندہ کیا. احیاکم، احیاکم حیات سے، اور یہاں پر اللہ نے لفظ حیات استعمال فرمایا اس لیے کہ جیسے ہی اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نطفہ رحم میں ٹھہر جاتا ہے، ٹھہرتے ہی اپنی حرکت شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ ایک انسان کی شکل بنتا ہے. تو یہ بات ہوئی. اس کے بعد ثم یمیتکم، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کمال کا اعجاز ہے یہ قرآن کا کہ اگر آپ بولیں گے ٹھیک ہے میں نہیں پیدا ہوا تھا، اس کے بعد پھر اللہ نے مجھے زندہ کیا، پیدا کر دیا، اس کے بعد پھر وہ تمہیں موت دے گا. تو کسی بھی انسان کا پیدا ہونا اور اس کا مر جانا اس درمیان میں تو اس کی ایک پوری عمر ہے جس کے اندر وہ چھوٹا ہو رہا ہے، پھر چھوٹے ہونے کے مراحل ہے، اس کے اسٹیجز ہیں، پھر وہ رینگ رہا ہے، پھر وہ چل رہا ہے، پھر وہ لڑکھڑا کر گر رہا ہے، پھر وہ بڑا ہوا، پھر اس نے باتیں سیکھی، پھر وہ بڑا ہوا، پھر پڑھا لکھا، اس کے بعد کیا کیا، پھر اس کے بعد کیا کیا، پھر شادی ہوئی، پھر اس کے بچے ہوئے، پھر اس نے کیا کمایا کیا کھویا، اور وہ کرتے کرتے پھر وہ بوڑھا ہوا، کبھی بیمار ہوا، کبھی صحت مند ہوا. یہ ساری داستان 60 70 80 90 100 سال کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر نہیں فرمائی اور یہ فرما دیا ثم یمیتکم، اور پھر وہ تمہیں موت دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو زندگی جو ہمارے نزدیک بہت ہی بڑی ہے، یعنی 100 سال، اگر کوئی شخص 100 سال زندہ رہ گیا تو انسانوں کی دنیا میں تعجب کیا جاتا، ارے کمال یار 100 سال زندہ رہا. وہ 100 سال یا وہ 80 یا وہ 60 وہ 70 جو بھی ہے، پھر کسی کا پہلے مر جانا، کسی کا بعد میں ہونا، یہ ذکر کیا ہے قرآن نے دوسری جگہوں پر کہ نطفہ ٹھہر جاتا ہے اور اس کے بعد میں پھر اگر ہم چاہتے ہیں تو کسی کو پہلے ہی موت دے دیتے ہیں اور کسی کو چاہتے ہیں تو آگے اس کی جو زندگی مقرر ہے، جتنی مقرر ہے الی اجل مسمى، جو اس کے لیے ہم نے جو آخری دن طے کر رکھا ہے وہ اس عمر تک پہنچتا ہے. یہ قرآن میں دوسری جگہوں پر آیا ہے. تو ثم یمیتکم، وہ ساری پیچھے زندگی اللہ نے کیوں ذکر نہیں کی؟ وہ تو اتنے سال کی ہے، تو ان سب کو ذکر اللہ نے کسی بھی لفظ سے کیوں نہیں بیان فرمایا؟ یہ میرا دوسرا سوال ہوگا انشاءاللہ، اور ہم اس کا جواب تلاش کریں گے مجلس کے اختتام پر. تیسری بات اللہ نے فرمائی ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت دے گا. دنیا میں ہر انسان خود مرتا ہے یا کوئی اسے موت دیتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ اپنے کمرے میں جاتے ہیں جہاں پر اندھیرا ہے، اس کے بعد پھر آپ بٹن کو ٹچ کرتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے. اب یہ جو روشنی ہو جاتی ہے تو کیا یہ روشنی خود بخود ہو جاتی ہے یا جب تک آپ ٹچ نہیں کرو گے تب تک روشنی نہیں آئے گی؟ ABCD ہے، جب تک آپ بٹن ٹچ نہیں کرو گے روشنی نہیں آئے گی.
کار چابی کے سسٹم میں آٹومیٹک آن ہو جاتی ہے، بلا شبہ آٹومیٹک آن ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ وہ ٹچ بھی نہ کریں تو کیا پھر بھی آن ہو جاتی ہے؟ اور موبائل کے سسٹم میں انسان کسی کا نام لے تو موبائل آن ہو جاتا ہے، تو یہ آٹومیٹک انسانوں کے اعتبار سے ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی نام بھی نہ لے، صرف دماغ میں سوچے، تو کیا اس کے بعد بھی وہ چیز ہو جاتی ہے؟ اور اگر آپ کہیں کہ ہاں ایسی چیز بھی نکل آئے گی یا نکل آ چکی ہے کہ آپ نے سوچا اور آن ہو گیا، تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم سوچے ہی نہ، کیا پھر بھی وہ بات وجود میں آئے گی؟ تو اس طرح کی کوئی بات بھی انسانوں کے بارے میں اگر بولی جائے گی تو وہاں ایک سوال ضرور آ کر اٹکے گا کہ پہل کس نے کی، مشین نے کی یا انسان نے؟ تو انسان کو پہل کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت جب یہ فرما رہا ہے کہ پھر تمہیں موت دے گا، تو موت کس کو دے گا؟ مرے ہوئے کو موت دے گا یا جو زندہ ہے اس کو جو ہے موت دے گا؟ اور جب آپ کہیں کہ وہ زندہ تھا، اللہ نے اسے موت دی، چاہے وہ بستر پر مرا یا چاہے وہ کسی ایکسیڈنٹ میں مرا یا کسی بیماری سے مرا، یہ سب بہانے ہیں، اور اصل یہ ہے کہ اس کو اللہ نے اس کی زندگی ختم کر دی۔ تو یہ جو بات ہے کہ اللہ اسے موت دے گا، اس سے پہلے آپ کو یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اس کو زندگی دی۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں جی زندگی تو ہمیں خود ہی آ گئی، البتہ موت اللہ کی طرف سے آئی، تو ظاہر ہے کہ یہ بات ہی غلط ہو جاتی ہے۔ اور غالب کے اشعار آپ نے سنا ہی ہوگا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈوبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہر انسان دنیا میں پیدا ہوا، اگر وہ نہ پیدا ہوتا تو کیا دنیا میں ہو جاتا؟ سورج نکلنا بند ہو جاتا، رات آنا بند ہو جاتی، کھانا پینا رک جاتا، اور چیزیں جو بن رہی ہیں وہ رک جاتے۔ اللہ نے اپنی مشیت سے، اپنی قوت سے، اپنی قدرت سے ہر چیز کو بنایا۔ ثم یحییکم، مرنے کے بعد پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ تو جب اگر کوئی شخص جس نے قرآن ابھی کھولا ہے، اس سے پہلے نہیں پڑھا ہے، وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، مسلم ہے تو ساری زندگی نہ قرآن دیکھ کر پڑھا، اور اگر دیکھ کر پڑھا تو دیکھ کر ہی پڑھتا رہا، ترجمے سے نہیں پڑھا، ایک دن اللہ نے توفیق دی، آیت کھولی، یہ آیت سامنے آئی، اب وہ پڑھ رہا ہے کہ پھر اللہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، تو خود بخود ایک سوال دماغ میں آتا ہے، وہ سوال کیا ہوگا؟ تو اس کو بھی مجلس کے اخیر اختتام پر رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے سوالات جو ہیں اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور انشاءاللہ پھر ہم اس کے جوابات تلاش کریں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر میں اس طرح کا جب کوئی چھوٹا موٹا سوال کروں تو آپ کم سے کم اس سوال کو اپنے سامنے کی کسی چھوٹی سی نوٹ بک میں لکھ لیں، تاکہ جب ہم بحث کریں تو اس سے پہلے ہی آپ کے ذہن میں بات ہو کہ سوال یہ ہے تو جواب کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوگوں کو لوٹ کر جانا ہے۔ لوٹ کر جانا ہے، آپ گھر سے باہر نکلے اور کیا ہوا کہ جو بھی کام آپ کا تھا آپ نے ختم کیا، تو پھر آپ کہاں ہو جاتے ہیں؟ واپس گھر واپس جاتے ہیں۔ ہاں کسی دن گھر والی سے ناراض ہو گئے تو گھر نہیں جاتے ہیں، پھر آپ کو منایا جاتا ہے اور پھر آپ واپس آتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے ثم الیہ ترجعون، پھر تم لوگوں کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہر آیت میں ایک پیغام ہے، یہ آیت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا یہ پیغام دے رہا ہے کہ لوٹ کر جانے کا مطلب یہ ہے کہ میں وہاں سے آیا ہوں۔ ایسا سوچ سکتے ہیں کہ میں آیا نہیں ہوں کہیں سے مگر مجھے وہاں لوٹ کر جانا ہے، جی نہیں، آپ آئے ہو وہاں سے۔ تو کہاں سے آئے ہو؟ جب اللہ نے آپ کو زندگی دی تو آپ اللہ کے پاس سے دنیا میں آئے، جب اللہ نے آپ کو زندگی دی تو آپ دنیا میں تشریف لائے، ہر انسان دنیا میں پیدا ہوا، اور جب اللہ نے زندگی لے لی، انسان مر گیا، دفن کر دیا گیا یا جلا دیا گیا یا جو بھی کر دیا گیا، تو اس کے بعد میں پھر جو ہے آپ کو دوبارہ واپس آنا ہے۔ بہت ہی گھٹیا سوال ہوا کرتا تھا جب کہ فوٹو کاپی مشین نہیں نکلی تھی
کہ ایک انسان کو جلا دیا گیا، اب اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ کیا اس کو اس طرح سے دوبارہ پیدا کرے گا جیسے کہ وہ پہلے نہیں تھا اور ہوا، یا اس کی کاپی اللہ کے پاس سیف ہے؟ تو اگر آپ اسے جلا دو یا آپ اسے برباد کر دو یا اس کے جسم کے ٹکڑوں کو ساری دنیا میں لہرا دو، اس کے بعد تو اس فوٹو کاپی نے، فوٹو مشین نے، انسانوں کے چھوٹے دماغ کی چھوٹی مشین نے یہ بتا دیا کہ اگر آپ کے پاس پہلے سے اس کا اوریجنل سیف ہے تو آپ ہر کاپی بنا سکتے ہو۔ تو یہی تو وہ راز ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے هو الذی خلقکم اول مرہ، وہ اللہ ہی ہے جس نے پہلی دفعہ تم کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے پیدا کیا ہے پہلی دفعہ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اس کی ایک کاپی ہے جو موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا ہے؟ بالکل ایسے ہی جیسے کہ آپ دنیا میں ایک بٹن دباتے ہو تو 100 کاپی فوٹو مشین دیتا ہے، آپ کہتے ہو 5000 چاہیے، وہ آپ کو 5000 دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایک بٹن دبائے گا، وہ بٹن کیا ہے؟ کن۔ اللہ تعالیٰ بولے گا کن، ہو جا، فیکون، سارے انسان دوبارہ پیدا ہو جائیں گے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ اس سے یہ نہ سمجھ لے کوئی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک چیز کے بنانے یا ساری چیزوں کے بنانے کے لیے لفظ کن بولنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کو ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یہ انسانوں کے سمجھانے کے لیے فرمایا ہے کہ پھر اللہ نے کہا کن تو وہ چیز ہو گئی، ورنہ اللہ رب العزت اس کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اصل میں عجیب بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو سمجھنا بہت آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو سمجھنا بھی ناممکن ہے۔ دونوں باتیں ہیں۔ دنیا کی بنی ہوئی ہر چیز کو دیکھ لو تو اللہ نظر آ جائے گا، اور اس کے سسٹم پر اگر غور کرو اور چھوٹی بڑی بات جو دنیا میں پیش آتی ہے، چاہے اپنی زندگی میں چاہے دنیا کے واقعات میں، اگر اس کا کوئی ریزن نکالنے بیٹھو گے تو پھر بھٹک جاؤ گے، اور عجیب عجیب جو ہے کفر و شرک کی باتیں آئیں گی۔ یہ سب کیوں؟ کیونکہ اللہ کی بات اللہ ہی جانے، اللہ کا راز اللہ ہی جانے، اور کسی انسان کو اس کا حق یہ نہیں ہے وہ بولے اے اللہ تیرا جو اصلی راز ہے نا وہ مجھے بتا۔ اور میں ہمیشہ ایسے کسی وسوسے کے بارے میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا انسان اگر اللہ سے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے بارے میں یہ سوچے میں کون؟ Who are you؟ سب سے پہلے ایک سوال ہے Who are you؟ تو اللہ سے پوچھنے کا پہلی بار کسی کو حق ہی نہیں ہوتا، وہ اتنا حقیر، وہ اتنا ذلیل، اور اللہ کی بڑی ذات کے سامنے اس کا شمار بھی نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ زندگی 2 دفعے ملے گی اور موت بھی 2 دفعے آئے گی۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں ہے قالوا ربنا امتنا سنتين واحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ یہ اللہ نے فرمایا، کہیں گے کافر اے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعے موت دی، وہ 2 دفعے کون سی موت ہے؟ واحييتنا سنتين، اور تو نے ہمیں 2 دفعے زندہ کیا۔ تو اس کو بھی ایک سوال بنا لیجئے کہ یہ بتائیے کہ اللہ نے ہر انسان کو 2 دفعے موت دی ہے، تو پہلی موت کون سی ہے اور دوسری کون سی ہے؟ وہ احییتنا سنتین، اور اللہ نے انسانوں کو 2 دفعہ زندگی دی ہے، یا اللہ تعالیٰ ہر انسان کو 2 دفعہ زندگی دے گا۔ تو وہ 2 زندگیاں کون سی ہے؟ مجلس کے اختتام پر انشاءاللہ ہم اس پر ڈسکس کریں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے، صرف وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین میں ساری چیزیں پیدا کر دی۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ سب سے پہلے آیت کے الفاظ پر جائیے، هو الذی، وہی ہے۔ اس لفظ وہی ہے میں ہم جب کہتے ہیں تو اس کے اندر کیا مطلب چھپا ہوا ہوتا ہے؟ یعنی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے بس وہی ایک بات سچی ہے، اسی لیے میں ہی ہوں کیا مطلب؟ یعنی کسی اور نے نہیں کیا، میں نے کیا۔ ارے وہ تو وہی بات تھی، کیا مطلب ہے؟ یعنی جو بات بتائی جا رہی ہے وہی ہے، اس بات میں کوئی دوسری بات شامل نہیں تھی۔ وہ اللہ ہی ہے۔ اب دیکھیے جہاں پہلی آیت میں جو ہم نے سنی اللہ نے فرمایا کہ تم تو مرے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں زندگی دی، اس کے بعد ہم تمہیں موت دیں گے، پھر دوبارہ تم کو اٹھائیں گے، تمہیں اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ اس آیت میں
انٹروڈکشن آف اسلام ہو گیا، اللہ ایک ہے، انٹروڈکشن اس کا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، اس کا انٹروڈکشن ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ بھی سب اس میں آ گیا. تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں ساری چیزیں پیدا کر دی. تو اس آیت کو سننے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت میں اب دنیا کے پیدا کرنے کا مقصد اور اس میں کیا ہوا اس کی تفصیل کو آگے بتانا چاہتا ہے. ایک انسان جو قرآن کو پڑھے، اگر اس نے قرآن کی دوسری آیتیں نہ پڑھی ہوں اور اس سے پہلے کی جو آیت پڑھی گئی وہ پڑھی اس نے، تو اس کی سمجھ میں آیا کہ ہو ایم آئی، میں آیا کہاں سے، میں کہاں جانے والا ہوں، اس کے جوابات اس کو مل گئے. تو یہ جو ہے کہ دنیا میں جو لوگ کافر ہیں ان کو اب تک یہ اسی سمجھنے میں وہ غلطی کر رہے ہیں کہ وہ آئے کہاں سے اور جائیں گے کہاں اور کب جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے جب فرما دیا کہ ایسا ایسا ہے، میں نے تمہیں 2 دفعے زندگی دی، میں تمہیں 2 دفعے ماروں گا، پھر دوسرا میرے پاس آ جاؤ گے، تو پھر واپس پلٹ کے آ جائیے دنیا میں کہ اللہ نے اس دنیا میں ساری چیزیں پیدا کی. یہ بتائیے کہ یہاں پر اللہ نے 2 الفاظ فرمائے. ایک تو فرمایا خلق، پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ ساری چیزیں. ساری چیزیں کہاں پیدا کی؟ فی الارض، زمین میں. اب اللہ تعالیٰ نے زمین میں کیا کیا چیزیں پیدا کی، ایک پین اور پینسل لے کر، کاغذ لے کر پلیز ایک دفعے بیٹھ کے نا ذرا سے ایک لسٹ بنائیے، اپنے طور پر لکھیے دا ارتھ، زمین، جو بھی لکھے جس زبان میں. اب آپ کو زمین میں کیا کیا نظر آتا ہے خالی لکھنا شروع کیجیے آپ، اور دیکھیے کہ آپ کا ذہن زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں اس کو کس حد تک کور کرتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ بعض باتیں جو بہت عام ہوتی ہیں نا تو وہ گھر کی مرغی دال برابر بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ پہلے مجھے معاف کرے کہ عمر گزری قرآن کو حفظ کر کے، پڑھ کے اور سمجھ کے اور بڑے ڈینگے مار مار کے دوسروں کو سمجھا کر، مگر ابھی تک میں نے خود نہیں غور کیا ہے کہ اللہ نے زمین میں کیا کیا چیزیں پیدا کی. کیونکہ جب آپ فہرست بناؤ گے نا تو دماغ درست ہو جائے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اگر کہہ دو کہ اگر پورے سمندر کی پانی کو انک بنا دیا جائے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ. زمین سمندر کی روشنائی، اس کی انک ختم ہو جائے گی مگر آپ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو نہیں لکھ سکو گے. اور یہاں بھی عجیب و غریب بات ہے کہ کلمات سے مراد وہ لفظ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی حقیقت بھی ہے. جیسے آپ کہیں چائے، تو چائے کی 2 باتیں ہیں. ایک ہے کہ آپ چائے کو لکھیں، اور دوسرا یہ کہ چائے کو بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں لگتی ہیں وہ سب کر کے پھر پیالی میں جب جو ہے گھر کی عورت بیچاری تکلیف کر کے جب جی چاہا ذرا بیگم ایک چائے بنا دینا. اگر بات بات پہ مردوں کو اٹھنا پڑے نا تو سارے مرد منہ پھلائیں گے. تو یہ اللہ کا عجیب غریب کرم ہے، اللہ نے عورت نام کی ایسی چیز بنائی کہ وہ ماں ہو یا وہ بیٹی ہو یا وہ بہن ہو یا وہ بیوی ہو، وہ ہر حال میں اپنے وقت کا جو مرد ہے اس کی خدمت کرتی ہیں، پیار سے کرتی ہیں. تو ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. بہرحال وہ الگ چیز ہے. تو یہ ہے کہ اللہ نے زمین میں ساری چیزیں پیدا کر دی. اب زمین لیجئے، پہلے اگر آپ کہیں زمین تو زمین کس چیز سے بنی؟ اب اس کے لیے وہ ساری چیزیں جو انسانوں نے اپنے دماغ سے نکالی ہیں، زمین میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اس کا کیمیکل یہ ہے، اس کا مادہ یہ ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے وہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر سونا چاندی پہاڑ اور اس کے اندر جو کچھ بھی اللہ نے رکھا ہے وہ سب، اور زمین کے نیچے کیا کیا رکھا ہے اور زمین کے اوپر کیا کیا رکھا ہے، وہ ساری چیزوں کا اگر آپ تصور کریں، ضرور کیجئے میرے بھائیوں. یہ آیت بہت اہم آیت ہے، مگر ہم جو ہے اپنی نادانی سے ہاں اللہ نے ساری چیزیں پیدا کی لیتے ہیں. جتنا زمین کی بناوٹ پر غور کرو گے اور زمین کے اندر بنی ہوئی چیزیں نیچے کی اور اوپر کی اس پر سوچو گے، اللہ رب العزت کا اللہ ہونا اتنا ثابت ہوگا، اس کی صفات ثابت ہوگی، اس کی عظمت دل میں آئے گی. تو اور کیا چاہتے ہو؟ اور قرآن مجید کی جو بنیادی باتیں ہیں اس میں سے ایک انتہائی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 10 یوں جگہ پر فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان کے بنانے میں
واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں لآیات، نشانیاں ہیں۔ اس آیت پر کبھی تو زندگی میں عمل کر لو، اپنی چھوٹی سی عقل، اپنی چھوٹی سی معلومات کو سامنے رکھ کر، اور کچھ لکھنے اور سوچنے سے پہلے دعا کرو، اے اللہ تو نے مجھے بار بار حکم دیا ہے کہ میں زمین پر غور کروں، اے اللہ میں آج زمین پر غور کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں، اور مجھے تو میری رہنمائی فرما۔ اس کے بعد آپ لکھنا شروع کیجئے، جو سمجھ میں آئے لکھیے، اٹھ پٹانگ لکھیے، اچھا لکھیے، برا لکھیے، آپ کی نظر میں زمین کیا سمجھ میں آ رہی ہے، اس کے اندر کی چیزیں جو بنی ہوئی ہیں تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے، وہ لکھیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں چاپلوسی سے کام لے رہا ہوں۔ میرے سامنے ہمارے جو 6-7 بھائی بیٹھے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں یہ بڑے سلیکٹڈ ممبر ہیں اللہ کی طرف سے، کہ ان کو قرآن پڑھنے کا شوق ہے، ان کو قرآن سمجھنے کا شوق ہے۔ یہ تو ہر عالم کی بات سنتے ہیں، ہر عالم کی بات پر غور کرتے ہیں، خود بھی معلومات جمع کرتے ہیں، اپنی عقل استعمال کرتے ہیں۔ تو سچی بات یہ ہے نا کہ مجھے آپ سب پر فخر ہے، ایک ایک شخص پر آپ کے فخر ہے۔ تو میرے بھائیو، لیکن اس سب کے باوجود مجھے اور آپ کو، ہم زندگی بھر قرآن کے طالب علم تھے اور رہیں گے، مگر اس رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خالی زبان سے بولیں اور درس ختم، پھر قرآن بھی نعوذ باللہ ختم، پھر جب درس آئے گا تب بیٹھیں گے۔ سوچنے کی عبادت کب کرو گے؟ قرآن پر غور کرنے کی عبادت زندگی میں کب کرو گے؟ اور تم نے زندگی کے کس سال میں قرآن پر سوچنے کی عبادت کی ہے؟ یاد ہے کوئی وقت؟ اگر آپ نے، کوئی شخص کہہ سکتا ہے میں نے تفسیر پڑھی ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، تو آپ نے تفسیر پڑھی تو کیا ہوا؟ دوسرے کے دماغ سے آپ نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، تو بات تو وہی ہوئی نا۔ میں کہہ رہا ہوں آپ نے اپنی عقل کو کب استعمال کیا؟ ہاں ایک بات ہے کہ ہر وہ مسلمان جو عالم نہیں ہے، جس نے قرآن کو اور اسلامی علوم کو نہیں پڑھا ہے، تو وہ جب تک کسی کے دماغ سے قرآن کو نہیں سمجھے گا وہ خود نہیں سمجھ سکتا۔ میں مثال دوں، مثال کے طور پر ایک عربی ہے، عیسائی ہے، وہ قرآن کو جانتا بھی نہیں ہے، اس کو عربی آتی ہے، بلا شبہ آتی ہے، وہ نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے۔ ایک دن اس نے سوچا چلو میں جو ہے آج قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب جب وہ قرآن کو ہاتھ میں لے گا تو وہ کچھ سمجھے گا اور بہت کچھ نہیں سمجھے گا۔ یہ کیا مطلب؟ وہ کیا مطلب؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیسی بات ہو گئی؟ اور اگر اس کو صحیح بات نہ بتائی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن ہی پر اعتراض کر دے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، سلمان حسینی انڈیا میں ہماری جماعت کا ہو کر ہماری جماعت سے نکل گیا ہے یہ شخص، اور اتنا گمراہ ہو چکا ہے، اتنا گمراہ ہو چکا ہے کہ ابھی ایک دن پہلے کے ویڈیو میں وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والا ہے ایسا لگ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مہدی، امام مہدی آنے والے ہیں، میں ان کا کام کر رہا ہوں۔ یہ جملہ کون کہہ سکتا ہے بھائی؟ تو اس شخص نے ایسی ایسی باتیں بولی ہیں کہ اس کے جواب میں ایک رضوان پٹیل نام کے آدمی نے اس کے غالباً ٹویٹر پر یا فیس بک پر یہ ڈالا ہے کہ مولانا صاحب مجھے آپ کی باتیں بہت سمجھ میں آ گئی ہیں، اور میں پہلے ہی جو ہے صحابہ کے بارے میں بدگمان تھا، مگر ابھی آپ کی باتیں پڑھ کر تو میں صحابہ کو گنتا بھی نہیں ہوں۔ سمجھے آپ؟ اگر آپ کو اسلام کی ٹارچ، اسلام کی بیٹری ہاتھ پہ نہیں ہوگی تو آپ بڑی بڑی گمراہی کی باتیں کرو گے، چاہے وقت کے عالم بن جاؤ۔ اور پھر اسے یہ بھی لکھا نعوذ باللہ کہ ہمارے علماء، یہ جھوٹے علماء یہ سمجھاتے ہیں کہ اسلام امن پسند ہے، ایسا ہے ویسا ہے، مگر آپ کی باتوں سے معلوم ہوگا یہ سب جھوٹ ہے، اور مسلمان ظالم ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے، اس کا نام مسلمانوں کا ہے، موت سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے، اور سلمان کو بھی۔ میرے بھائیوں، یہاں یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین میں سب کچھ پیدا کیا۔ تو میں کہہ رہا ہوں نا، اتنی عظیم الشان آیت، اور جس کو اللہ نے بار بار کہا زمین پر غور کرو، آسمان پر غور کرو، دن کیسے نکلتا ہے اس پر غور کرو، رات کیسے ہوتی ہے اس پر غور کرو۔ عالم صاحب بھی نہیں غور کرتے۔ تو ہمیں قرآن کو سوچنے کی عبادت، یہ عبادت بھی کرنا ہے۔ آپ روزانہ ایک پارہ پڑھیں، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ بالکل مت پڑھیں۔ یہی کام تو آپ جو ہے طوطے کی طرح کر رہے ہیں پیدا ہونے سے لے کے آج کی زندگی تک۔ تو ایک دن نہیں، ایک مہینہ، بلکہ یہ طے کر لیجئے
قرآن کا ایک لفظ لوگے، اس کا ترجمہ پڑھو گے، اس کی تفسیر پڑھو گے، اس کے بعد پورا دن اس میں لگا دو گے، یہ لفظ ہے کیا، اس میں اللہ نے کیا فرمایا، کیوں فرمایا، نہیں سمجھ میں آ رہا، خود سمجھنے کی کوشش کرو، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو ایسے کرو کہ تفسیر پڑھ لو۔ اب پڑھو اب آپ تفسیر کو اس لیے پڑھیں گے تاکہ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہے کیا، جو پروفیشنل ہیں وہ کیا بولتے ہیں، ان کی بات بھی آپ نے سن لی، ان کی بات کو سننے کے بعد اب پھر اس کے اوپر غور کرنا شروع کرو، انہوں نے یہ کیوں کہا، ان کے اس کہنے کا مطلب کیا ہے، کیا واقعی اس آیت کا یہی مطلب ہوتا ہے جو مفسر صاحب بتا رہے ہیں یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان پر مستوی ہوا۔ یہ جو لفظ استوا، اس لفظ نے اسلامی تاریخ میں فرقوں کو جنم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس کے بارے میں فرمایا ہے کہ پھر وہ آسمان پر مستوی ہوا۔ اب مستوی ہوا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سے پہلے لفظ استوا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے کہ وہ جو مطلب ہوتا ہے زبان میں، وہ زبان جس کو اللہ ہی نے بنائی ہے اور انسان اپنے دماغ سے سوچتا ہے، تو اس لفظ کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی کیفیت کیا ہے۔ لفظ استوا کہتے ہیں کسی چیز کا جو سرفیس ہے اس کو بالکل ہموار کر دینا، بالکل برابر کر دینا۔ مثال کے طور پر آپ اگر کرسی پر بیٹھے ہیں تو جس حصے پر آپ کرسی کے اپنے جسم کو رکھے ہوئے ہیں، فرض کر لیجئے کہ وہ مسطح نہ ہو، اس کا سرفیس بالکل ٹھیک ٹھاک نہ ہو، کہیں اونچا ہے کہیں نیچا ہے، کہیں گڑا ہے کہیں ٹوٹا ہوا، کہیں بہت اونچا ہے کہیں بالکل نیچا ہے، تو آپ اس پر بیٹھ سکو گے؟ نہیں بیٹھ سکو گے۔ آپ کو آرام ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں استوا، اور اسی سے وہ لفظ ہے سوا۔ دونوں کا مادہ، ان کا جو اوریجنل لیٹر ہے جس سے وہ لفظ بنا ہے، پوری اس کی سارے اس کے بچے بھی بنے ہیں، وہ سین واو یہ سوا، جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں نا میرے سوا، تو وہ سوا وہ بھی عربی لفظ ہے، اسی سے ہے، مگر زبر اور زیر کے فرق سے جو ہے اس کا معنی مطلب بدل جاتا ہے۔ تو سوا یعنی کسی چیز کے حصے کو بالکل برابر کر دینا، اور سوا برابر کر دینا، اور سوا یعنی شامل نہ کرنا، ایکسپٹ۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے جب اپنے بارے میں فرمایا کہ پھر وہی ہے کہ جو آسمان پر مستوی ہوا، تو ہر زبان میں اس لفظ کا ترجمہ کرنا مشکل ہوا ہے۔ عربی زبان کی بات ہے تو اس کو ایک عربی نیچرلی جب وہ کسی عرب گھر میں پیدا ہوا ہے، تو جب وہ اس آیت کو پڑھے گا ثم استوى الى السماء، تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، یہ ترجمہ ہوگا، آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ ہمارے اردو مفسرین نے اس ترجمے میں بڑے جو ہے تو وہ کھائی ہیں، غلطیاں کی ہیں، اور غلطی اس لیے کی کہ وہ مختلف جو گمراہ فرقے ہیں ان کی سوچ سے بچنا چاہتے ہیں اور بچانا چاہتے ہیں۔ اب اردو زبان کا دامن بہرحال تنگ ہے، اب اس تنگی میں کیا بولا جائے، تو انہوں نے سوچا پھر جس کی جو سمجھ میں آیا اس نے ترجمہ کیا۔ اس کا ایک ترجمہ جو ہے ایک مفسر نے کیا ہے، میں نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ کسی کی بے عزتی مقصود نہیں ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ پھر وہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ اب لفظ چڑھنا آپ اردو میں اگر کہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چلنا مطلب ہوتا ہے، یا چڑھنے کا مطلب ہے کہ وہ چیز نیچے اور آپ اوپر ہو۔ لیکن اگر وہ چیز بنی ہی نہ ہو تو اس کے اوپر کون چڑھ سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ جو ہے بلب کو بدل دیجئے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، سیڑھی پر چڑھوں گا اور بلب کو بدل دوں گا، پھر آپ سیڑھی بھی نہیں لائے، اور آپ نے کہا پھر میں چڑھ گیا اور میں نے وہ بدل دیا۔ میں نے پوچھا کیسے چڑھ گئے، سیڑھی تو نہیں تھی؟ آپ نے کہا نہیں بس میں چڑھ گیا۔ تو تصور کیجئے، چڑھنے کا مطلب ہے پہلے وہ چیز ہو جس پر آپ چڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اسی آیت میں اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر برابر 7 آسمان بنائے۔ تو ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ اتفاق سے یہ ترجمہ کسی نے نہیں کیا،
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے ترجمہ کرنے سے جو آگے کی آیت ہے فسواہن سبع سماوات، وہ صحیح مطلب بیٹھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور پھر اس نے کیا کیا، 7 آسمان بنائے۔ مگر خود عربی میں لفظ سوا، استوا اور اس کے زبان کو سامنے رکھ کر بہت سارے فرقے جو بنے تو اس میں وہ گمراہ بھی ہوئے، کیونکہ جب آپ کہیں گے نا کہ مثلا میں آپ سے کہوں کہ پھر میں جو ہے صوفے کی طرف متوجہ ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صوفے کا ایک وجود ہے اور میرا بھی ایک وجود ہے۔ اب میرا وجود کیسے ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ میرا وجود ہے، نہ میری آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ زبان ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ہے مگر میں ہوں، تو ایسا ہوں کسی انسان کے لیے ممکن ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو آسمان کا وجود تو ہے، اللہ کا وجود۔ آسمان نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے؟ نہیں آتا ہے۔ آپ کا ایک جسم ہے، وہ ایک جگہ گھیرتا ہے، آپ کا ایک وزن ہے، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، اللہ تعالیٰ کا ویٹ ہے، اور پھر ہے تو کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اس پر بھی بڑے عجیب عجیب فرقے بن گئے، انہوں نے بڑی غلط باتیں کہی، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صاف صاف فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اب انسان جو ہے اس اللہ کو اپنے اوپر قیاس نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ، میرا جسم اتنا موٹا تو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ کتنا، انسان 6 فٹ کا تو اللہ تعالیٰ، انسان کہیں بیٹھتا ہے تو جگہ گھیرتا ہے، تو جو عرش ہے، جو آسمان ہے، اس آسمان کے اوپر عرش ہے، عرش کتنا بڑا، اور وہ عرش جو ہے جس کا ذکر قرآن وغیرہ میں آیا ہے کہ وہ پورے آسمان کو ڈھانکے ہوئے، تو اب تصور میں اللہ تعالیٰ کو لائیے جیسے بھی لا سکتے ہوں۔ یہ میرے بھائیوں شیطان کے وہ وسوسے ہیں کہ جو صرف گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان پر متوجہ کیسے ہوا، اس کا سب سے بہترین جواب امام مالک نے فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا الاستواء معلوم، استوا ہونا، کسی چیز کے سرفیس کو، اس کے اوپری حصے کو بالکل ٹھیک ٹھاک کرنا، برابر کرنا، یہ ہم کو معلوم ہے، ہر انسان کو معلوم ہے۔ الاستواء معلوم وکیفیتہ مجہول، اللہ کی نسبت سے یہ بولنا چاہیں کہ اللہ آسمان پر مستوی ہوا، متوجہ ہوا، اس کی کیا کیفیت تھی، وہ کیسے ہوا، کسی کو نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا ہی بدعت ہے، یعنی انہوں نے یہ بدعت کا مطلب یہ نکلا کہ دین میں ایک نئی بات ہے کہ آپ یہ پوچھیں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز سے دیکھتا ہے؟ اللہ نے قرآن فرمایا ہے لا تدرکہ الابصار، انسانوں کی آنکھیں اسے نہیں پکڑ سکتی، نہیں دیکھ سکتی، وہ یدرک الابصار، مگر وہ انسانوں کی آنکھوں کو پکڑ لیتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اور ان باتوں کو اگر سامنے رکھیں میرے بھائیوں، باتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بس قرآن کی روح کو سمجھنے کی کوشش کروں اور آپ تک بھی قرآن کی روح کو پہنچانے کی کوشش کروں۔ خود ہی اب تک روح کو نہیں پہنچا ہوں تو آپ تک کیا پہنچاؤں گا؟ مگر آپ بھی انسان ہیں اور میں بھی انسان ہوں، تو آپ کو بھی سننا ہے، مجھے بھی بولنا ہے، تو اپنی چھوٹی سی عقل کو لے کے بیٹھتا ہوں، اور اس سے پہلے اور اسے شروع کرنے سے پہلے اور باقی دنوں میں بابا دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیرا اتنا عظیم الشان کلام تیرے چند بندوں کے سامنے بیٹھ کر بتانا ہے، تو وہ اللہ پہلے مجھے سمجھا دے، اور میرے گناہ کم ہوں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ اب لفظ آسمان جب اللہ نے یہاں فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان ایک چیز ہے، جیسے آپ ایک چیز ہو، میں ایک چیز ہوں، اور زمین نظر آنے والی چیز ہے، اور جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں وہ اس کا ایک وجود ہے، آسمان کا بھی ایک وجود ہے۔ یہ بات اس لیے کہنی پڑی کہ ایسے فرقے بھی دنیا میں وجود میں آئے جنہوں نے، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم، وہ کہتے ہیں کہ اس آسمان جو ہے اصل میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ایک انسان
جب اپنی آنکھ سے اوپر دیکھے گا تو اس کی نظر کی قوت ایک حد تک کام کرتی ہے، بعد میں وہ قوت ختم ہو جاتی ہے، اور چونکہ وہاں اس کی قوت ختم ہو گئی اس لیے اس کو اوپر جو ہے وہ ایسے کلر نظر آتے ہیں، تو وہ کلر ایسا لگتا ہے نیلا نیلا نظر آ رہا ہے، تو اسی کو آسمان بول دیا گیا۔ اسلامی اعتبار سے یہ کہنا کفر ہے، کیونکہ آپ اس چیز کا انکار کر رہے ہو کہ جو اللہ نے بنائی ہے اور جس کا قرآن میں ذکر کیا ہے، اور اللہ نے صرف ایک آسمان نہیں بنایا بلکہ فسواہن سبع سماوات۔ اللہ تعالیٰ جب آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے کیا کیا؟ 7 آسمان بنائے۔ اب آپ اگر کہیں 7 کیوں بنائے، 6 کیوں نہیں بنایا، 8 کیوں نہیں بنایا؟ کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ نہیں بنا سکتا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ اس سے کم نہیں بنا سکتا تھا؟ یہ سارے سوالات اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی ہیں، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھو گے تو پھر یہی سے اٹھ پٹانگ سوالات کرو گے۔ تو اس میں یہ بات ہے کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے، اپنی حکمت سے بنایا، اور قرآن میں دوسری جگہ پہ ہے وَالْأَرْضَ مِثْلَهُنَّ، اور زمین کو بھی اسی طرح بنایا۔ اور اس آیت کی وجہ سے اور مختلف دوسری آیتوں کی وجہ سے یہ بات جو ہے مسلم ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان 7 بنائے ہیں اور زمین 7 بنائی ہے۔ اس بات کا اندازہ اس حدیث سے بھی ہوتا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من اخذ شبرا من الارض، اگر کوئی شخص ظلمن، اگر کوئی شخص جو ہے زمین کا ایک بالشت برابر، جو انگلیوں کا فاصلہ ہے، بالشت برابر بھی اگر کسی کا زمین کا ٹکڑا زور زبردستی جھوٹ کھسوٹ کر کے اگر چھین لے گا تو کیا ہوگا؟ یطوقہ یوم القیامتی 7 سنین 7 اردین، کہ اس کو پھر 7 زمینوں کا جو ٹکڑے تھے نا، ان ٹکڑوں کا توق اس کو پہنایا جائے گا۔ تو یہ سوچ لیجئے کہ آسمان 7 ہیں، کیوں ہیں؟ اللہ نے بنایا۔ اللہ نے کیوں بنایا؟ ہمارے پاس اس بات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اسٹاپ ہو رہی ہے، بس کر دو۔ وَالْأَرْضَ مِثْلَهُنَّ، زمین بھی 7 ہیں۔ زمین 7 کیوں ہیں؟ اللہ نے بنایا، اللہ کی مرضی ہے۔ وہاں پر ہر بات پوچھنے کی نہیں ہوتی، بچے بڑوں سے ہر بات نہیں پوچھ سکتے، تو کیا بندہ اللہ سے ہر بات پوچھ سکتا ہے؟ بندے کا رشتہ اتنا بڑا ہے؟ بہرحال وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے، علیم۔ دیکھیے ہم قرآن میں کہیں غفور، کہیں ودود، کہیں پر جو ہے تو کریم، کہیں پر بشیر، خبیر کے الفاظ پڑھتے ہیں، وہ الفاظ بس ایسے ہی بلا وجہ تعریف کے نہیں آتے۔ ہر لفظ کا جہاں وہ اللہ کی صفات میں سے آیا ہے تو اس کا اس آیت سے بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ یہاں پر دیکھیے، اگر آپ یہ کہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ غفور، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کرنے والا ہے، تو پڑھنے والا سوچے گا کہ آپ بات تو کر رہے ہیں پیدا ہونے کی، اور 7 زمین اور 7 آسمان، تو یہاں پیدا ہونے کے معاف کرنے والے کی صفت کا کیسے تعلق ہوا؟ رحمت کا تعلق کیسے ہوا؟ دیکھنے کا تعلق کیسے ہوا؟ لیکن یہاں جو لفظ فٹ ہو سکتا ہے وہ علیم ہے، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے۔ تو اب اس لفظ علیم نے ہمارے دماغ کو سیدھا کر دیا کہ جب آسمان بن رہے تھے تم وہاں موجود تھے؟ نہیں تھے، تب اس کا علم کس کو ہوگا؟ جو موجود ہے اس کو ہوگا، اور اللہ ہی تھا۔ اور جب زمین اللہ نے بنائی، تمہارے سامنے بنائی نہیں بنائی، تو اب اللہ ہی کو علم ہے کہ وہ 7 آسمان کیسے ہیں، وہ 7 زمینیں کیسی ہیں، اور 7 کیوں بنائے گئے، اور 6 کیوں نہیں بنے، اور 8 کیوں نہیں بنے۔ تو یہ ساری چیزوں کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، اور اللہ ہی ان باتوں کو صحیح طور پر جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم جو ہے آج کا درس اس آیت پر یہاں ختم کرتے ہیں اور پھر سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ ہمارے بھائیوں میں سے کون ہے جو میں نے جو آج کا پہلا سوال ذکر کیا تھا وہ پہلے سوال سنا دے، پھر یا تو وہ خود یا ہمارے بھائیوں میں سے کوئی اس کا جواب دے۔ آدم بھائی ہر ایک اپنے آپ کو انمیوٹ کر لے۔